تاریخ اسلام میں جب بھی کسی نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا تو اہل اسلام نے ہمیشہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا دفاع کیا۔ اگر کسی نے حضور علیہ السلام کے مقابلے میں خود کو اللہ کا نبی رسول بنانا چاہا تو اہل اسلام نے اس بے ادب گستاخ کو نبوت کے تخت پر بیٹھنے نہیں دیا، اس کا مقابلہ کیا۔ اور اہل اسلام اس بات کو جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ پر نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، اب کوئی نیا نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ لیکن دنیا میں کئی لوگ اپنی بدبختی کو لے کر اس منصب پر فیض ہونے کی انہوں نے کوشش کی۔ ان میں ایک حارث بن سعید بھی تھا۔ حارث بن سعید ایک بہت بڑا جادوگر تھا۔ جامع مسجد دمشق میں بظاہر یہ صوفیہ کے روپ میں زہد و عبادت میں مصروف رہتا۔ جب اس کا ایک حلقہ مریدین کا وسیع ہو گیا تو اس نے مختلف کرامتیں دکھانی شروع کر دی۔ وہ کرامتیں کیسے دکھاتا؟ کیونکہ جنات اس کے تابع تھے۔ جامع مسجد دمشق کے سنگ مرمر پر اپنی انگلیاں پھیرتا تو وہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا۔ جو لوگ اس کے خاص مرید بن جاتے ان کے سامنے اپنی نبوت کا اظہار کرتا۔ یہ خبر کسی نے قاضی شہر کو دی۔ قاضی نے یہ خبر بادشاہ وقت عبد الملک بن مروان تک پہنچائی۔ عبد الملک بن مروان نے گرفتاری کا حکم دیا۔ یہ خبر سن کر چھپ گیا۔ تلاش شروع ہوئی تو خبر ملی کہ یہ بیت المقدس میں ایک اپنے خاص مرید کی حویلی میں ٹھہرا ہوا ہے۔ عبد الملک خود دمشق سے فوج لے کر بیت المقدس پہنچا۔ تلاشی شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر اس مرید کی حویلی ہے۔ ایک جاسوس کو اس کے مرید کے روپ میں بھیجا گیا۔ وہ جاسوس جب دروازے پر پہنچا تو جو دربان کھڑے تھے ان نے اس آنے والے مریض سے، جو جاسوس تھا اصلاً، کہا کہ اللہ کے نبی آرام فرما ہیں، بعد میں آنا۔ اس نے جا کر اطلاع دے دی کہ وہ اسی حویلی میں ٹھہرا ہوا ہے۔ عبد الملک نے چاروں طرف سے اس حویلی کو گھیرے میں لے لیا اور اندر داخل ہوئے۔ اس کی تلاشی شروع ہوئی مگر وہ حویلی میں نظر نہیں آیا۔ بڑے پریشان ہوئے۔ اس کے مرید کہنے لگے وہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان کی طرف اٹھ گئے ہیں، چلے گئے ہیں۔ جب تلاش مزید کی تو ایک سرنگ میں یہ بیٹھا ہوا تھا۔ اسے گرفتار کیا گیا، دربار میں لایا گیا۔ بادشاہ وقت عبد الملک بن مروان نے علماء کو بلایا اور کہا کہ آپ حضرات
اس کو توبہ کی تلقین کریں، اسے سمجھائیں۔ اسے توبہ کی تلقین کی گئی مگر وہ مسلسل انکار کرتا رہا۔ عبد الملک بن مروان نے اس کی پھانسی کا، سولی پر لٹکانے کا حکم دے دیا۔ جب اسے سولی پر لٹکایا گیا تو جلاد سے کہا گیا کہ اسے نیزہ مارو۔ جلاد نے جب نیزہ مارا تو نیزہ ٹیڑھا ہو گیا، اس کے وجود پر لگتے ہی نیزہ ٹیڑھا ہو گیا۔ جلاد بڑا حیران ہوا تو عبد الملک بن مروان نے کہا، او کم بخت، اللہ کا نام لے کر نیزہ مار۔ جب جلاد نے اللہ کا نام لے کر نیزہ مارا تو نیزہ اس کے جسم سے آر پار ہو گیا۔ بادشاہ وقت ایک صاحب علم شخصیت تھی عبد الملک بن مروان کی، وہ سمجھ گیا کہ اس کا جو جادو یا جنات یا شیاطین ہیں ان نے اس نیزے کو ٹیڑھا کر دیا ہے، اور جب اللہ کا ذکر کر کے اس نیزے کو مارا جائے گا تو وہ شیاطین بھاگ جائیں گے اور نیزہ لگ جائے گا۔ جیسے ہی اللہ کا ذکر کیا گیا وہ نیزہ اس کے وجود سے آر پار ہو گیا۔ اس طرح یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچا۔ بادشاہ کی سوچ دیکھیے، جب اسے اطلاع ملی کہ ایک آدمی پہلے صوفیاء کے روپ میں اور پھر اپنے مریدین کو نبوت کا کہ میں نبی ہوں اس کی بیعت کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، تو بادشاہ چین سے نہیں بیٹھا اور وہ خود اس کی تلاش کے لیے دمشق سے بیت المقدس گیا۔ تو معلوم ہوا کہ جب بھی کسی جھوٹے نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اہل اسلام کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھے، اور ان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا ہمیشہ دفاع کیا۔ اس واقعے کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، البدایہ والنہایہ 256 صفحہ اور جلد نمبر 12 ہے، اس میں بھی اس کا